اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوال لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے تو میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے سوال نمبر 41۔ آئے اشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر۔ یہ شعر اقبال کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ آپشن نمبر اے شکوہ، آپشن نمبر بی شمع و شاعر، آپشن نمبر سی طلوع اسلام، آپشن نمبر ڈی خضر را۔ تو سوال نمبر 41 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے شکوہ۔ تو سوال نمبر 42۔ آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، آئے بہار جائے خزاں ہو چمن درست، بیمار سال بھر کے نظر آئیں تندرست۔ اس شعر میں ردیف کیا ہے؟ تو آپشن نمبر اے چمن درست، بی ردیف ہی نہیں، سی تندرست، ڈی درست۔ تو سوال نمبر 42 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ڈی، اس میں درست جو ہے وہ ردیف ہے۔ چلتے ہیں سوال نمبر 43 کی جانب۔ نہ کرتی عقل اگر ہفت آسماں کی سیر، کوئی یہ 7 ورق کا رسالہ کیا کرتا۔ اس شعر میں علم بیاں کی کون سی صورت موجود ہے؟ آپشن نمبر اے استعارہ، آپشن نمبر بی تشبیہ، آپشن نمبر سی مجاز مرسل، آپشن نمبر ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 43 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر ہے اے استعارہ۔ تو سوال نمبر 44 کی جانب چلتے ہیں۔ تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں توقیف سے کیا مراد ہے؟ تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں توقیف سے کیا مراد ہے؟ اس سے آپشن نمبر اے کسی ادیب کی سوانح حالات سنوار لکھنا، بی اوقاف لگانا، سی وقفہ دینا، ڈی ترک کرنا۔ تو سوال نمبر 44 کا جو درست جواب ہے وہ آپشن نمبر بی ہے اوقاف لگانا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 45 کی جانب۔ تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں مخطوطہ سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 45 ذرا دوبارہ سن لیں۔ تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں مخطوطہ سے کیا مراد ہے؟ آپشن نمبر اے پرانا خط، بی خطوط کا مجموعہ، سی قلمی غیر مطبوع نسخہ، ڈی وحید نسخہ۔ تو سوال نمبر 45 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر سی قلمی غیر مطبوع نسخہ۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 46 کی جانب۔ تحقیق و تدوین کی اصطلاح میں تصویر سے کیا مراد ہے؟ اے کسی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا، بی کسی متن کی تدوین، سی موازنہ کرنا، آپشن نمبر ڈی کسی متن پر حاشیے لکھنا۔ تو سوال نمبر 46 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے کسی کتاب کا پہلا مسودہ لکھنا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 47 کی جانب کہ اودھ پنچ کا آغاز کس سن میں ہوا؟ سوال نمبر 47 ذرا دوبارہ سن لیں کہ اودھ پنچ اخبار ہے اس کا آغاز کس سن میں ہوا؟ 1877 عیسوی، بی 1867 عیسوی، سی 1874 عیسوی، ڈی 1871 عیسوی۔ تو سوال نمبر 47 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر اے 1877 عیسوی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 48 کی جانب۔ طنز و مزاح کا نمائندہ رسالہ اردو پنچ کس شہر سے نکلتا رہا؟ سوال نمبر 48 سر دوبارہ سننا کہ طنز و مزاح کا نمائندہ رسالہ اردو پنچ کس شہر سے نکلتا رہا؟ آپشن نمبر اے حیدرآباد دکن، آپشن نمبر بی کراچی، آپشن نمبر سی دلی، آپشن نمبر ڈی راولپنڈی۔ تو سوال نمبر 48 کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈی راولپنڈی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 49 کی جانب۔ مولانا یوسف حسن خان نے کس ادبی شمارے کا اجرا کیا؟ مولانا یوسف حسن خان نے کس ادبی شمارے کا اجرا کیا؟ اے ادبی دنیا، بی نرنگ خیال، سی ادب لطیف، ڈی زمانہ۔ تو سوال نمبر 49 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی نرنگ خیال۔ تو چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کے آخری سوال 50ویں کی جانب کہ نثر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہیں، یعنی کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اے موتیوں کی لڑی، بی بکھرا ہوا، سی منظم، ڈی بادل کا
ٹکڑا، آپشن اے موتیوں کی لڑی، آپشن بی بکھرا ہوا، آپشن سی منظم، آپشن ڈی بادل کا ٹکڑا۔ تو 50ویں سوال کا جو جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر بی بکھرا ہوا۔ تو میرے معزز ناظرین، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی کوئی لفظ تلفظ یا کسی امر کی کوئی بھی غلطی نظر آئے تو مہربانی فرما کر کمنٹس باکس میں میری اصلاح کر دیں، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا۔ تو اگر میری اردو ادب کے حوالے سے یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہے تو ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین، والسلام۔